الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کے دل کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزتوں والی، خوشیوں والی، برکتوں والی، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ اور ذلتوں سے، رسوائیوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے ہر انسان نجات چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی اس چاہت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے کی چاہت کیا ہے اور میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ہماری تمنا اور ہماری آرزو اور ہماری چاہت سے بھی پہلے اللہ نے ہمیں ہماری چاہت کو پورا کرنے کا راستہ بتا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو گھر میں عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کے لیے کپڑے، بستر، فلاں فلاں یہ سب چیزوں کا انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سردی کے موسم میں سردی کے لباس کا انتظام ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں گرمی کے مطابق لباس کا انتظام ہوتا ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے مہمانوں کے ٹھہرانے کا، کھلانے کا، آرام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرما دیا ہے۔ ہمیں تو دھکے لگے، ہمیں ٹھوکریں لگیں، ہمیں پریشانیاں آئیں، ہمیں مسائل آئے تو ہمیں تو اس کے بعد خیال آیا کاش کہ میں ان پریشانیوں سے بچ جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے دھکے لگنے سے پہلے ہمیں ایسا راستہ بتا دیا کہ جس سے انسان دھکوں سے بچ سکتا ہے۔ پریشانیاں آنے سے پہلے اللہ نے ایسا راستہ بتایا کہ جس سے انسان پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ ذلیل ہونے سے پہلے اللہ نے ایسا راستہ بتایا کہ جس سے انسان ذلتوں سے بچ سکتا ہے۔
اور مزید کہوں تو جہنم میں جانے سے پہلے اللہ نے جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ ہم تو نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خدا نخواستہ ہم جہنم میں جا پڑے، پھر خیال آئے گا کہ کاش کہ میں جہنم سے بچ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی جہنم سے بچنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے دو راستے واضح کر دیے ہیں، ایک عزت کا راستہ اور ایک ذلت کا راستہ ہے، اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک غم کا راستہ ہے۔ ایک سکون کا راستہ ہے اور ایک بے چینیوں کا، پریشانیوں کا راستہ ہے۔ جو تمہارا دل چاہے اس راستے کو تم اختیار کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ ایک ہماری خوشنودی اور رضا کا راستہ ہے، دوسرا ہماری ناراضگی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا راستہ انسان منتخب خود کرتا ہے۔ کسی آدمی کو پتہ نہ ہو کہ اسلام پر جانے کا کون سا راستہ ہے، اس کو بتا دیا جائے دو راستے ہیں، ایک طرف سے بالکل سڑک صحیح صاف ہے، بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے بہت زیادہ کھڈے ہیں، دھکے ہیں، اور جس طرف سے راستہ صاف ہے، سڑک ٹھیک ہے، وہ پرامن راستہ بھی ہے، اس طرف سے کسی کا طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے راستہ بھی خراب ہے، اور وہاں پہ چونکہ کھڈوں کی وجہ سے بندہ گاڑی موٹر سائیکل آہستہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں واردات بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ صاف راستے سے چلے جاؤ، اور وہ بندہ کہے نہیں میں نے تو دوسرے کھڈوں والے راستے سے ہی جانا ہے۔ اب ایک تو وہ دھکے برداشت کرے، پھر اوپر سے اس کو ڈکیتی ہو جائے، تو اب وہ برا کس کو کہے؟ اپنے آپ کو کہے نا، اپنے آپ کو کوسے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خوبصورت راستہ، بہترین راستہ، عزت والا راستہ، کامیابی کا راستہ وہ بتا دیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نقصان والا راستہ بھی بتا دیا، اور ارشاد فرمایا ادھر نقصان والے راستے میں نہ جانا، اس کو ہم نے گناہ بنا دیا ہے۔ اگر تم ادھر جاؤ گے گناہگار ہوگے، اگر تم ادھر جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے، اگر تم ادھر جاؤ گے تو دیکھو وہ راستہ چلتا چلتا سیدھا جہنم میں جاتا ہے، تم جہنم میں جا پڑو گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے شکر گزاروں کا راستہ بھی بتا دیا، اور ہم نے ناشکروں اور نافرمانوں کا راستہ بھی ہم نے تمہارے اوپر واضح کر دیا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ چاہو تو ہمارے دوست بن کے جی لینا، اور چاہو تو ہمارے دشمن اور غدار بن کے جی لینا، مرضی تمہاری ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا
وشفتین وہدیناہ النجدین. خیال نہیں آتا زبان ملنے تک قرآن سچا تھا، ہونٹ ملنے تک قرآن سچا تھا، آگے راستے بتانے میں قرآن غلط ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے، دو آنکھیں نہیں دی، ہم نے زبان نہیں دی تمہیں، تو بھائی ملی ہے نہیں ملی؟ تو قرآن سچ کہہ رہا ہے نا. تو پھر آگے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے. تو جیسے آنکھوں کے ملنے میں شک نہیں ہے، ہونٹوں کے ملنے میں شک نہیں ہے، زبان کے ملنے میں شک نہیں ہے، ایسے ہی اچھائی اور برائی کا راستہ ملنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. انسان خام خواہ اندھا بن جائے، خام خواہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. آج مومن مسلمان کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کہتا ہے میں مومن ہوں مسلمان ہوں، زبان سے کہتا ہے مومن ہوں مسلمان ہوں، دل میں کفر بھرا پڑا ہے. کیا مطلب دل میں کفر بھرا پڑا ہے؟ جی ہاں، کفر کی زندگی کو پسند جو کرتا ہے. ناچ گانا پسند ہے نہیں ہماری قوم کو؟ ناچ گانا پسند ہے نا، ڈرامے پسند ہے نا، فلمیں پسند ہے نا، رشوت پسند ہے نا. رشوت لینے پہ کوئی مجبور کرتا ہے؟ خود پسند ہے، شوق ہے. ملاوٹ پسند ہے، دھوکہ پسند ہے، چوری پسند ہے، جھوٹ پسند ہے، جھوٹی گواہی دینا پسند ہے. سارے گناہوں کے کام خود ہماری اپنی پسند ہے. کون ہمیں مجبور کرتا ہے؟ ارے انہی گناہوں کے مجموعے کا نام تو کفر ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے دل کو اگر نیکی پسند ہے، تیرے دل کو اگر نیکی پسند ہے اور تیرے دل کو اگر گناہ ناپسند ہے، تیری ایسی حالت ہوگی تیرے دل کی، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو اس وقت مومن ہے. اور اگر تجھے گناہ پسند ہے اور تجھے نیکی پسند نہیں ہے، جیسے ہمارا حال ہے کہ ہمیں نماز اچھی نہیں لگتی. آج ہی ایک ساتھی مجھ سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ علاقے میں کوئی معاملہ چل پڑا، تو علاقے کے بڑے بڑے ذمہ دار تھے، بڑے بڑے امیر لوگ تھے. انہوں نے کہا دیکھو مسجد کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا. تو ایک بندے نے کہا جج صاحب اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور مسجد کو آباد کریں تو آپ مسجد ان کے نام لکھ دیں، اور اگر یہ نماز 5 وقت نہیں پڑھتے تو جو پڑھتے ہیں پھر آپ مسجد ان کے نام کر دیں. تو ان ذمہ داروں نے کہا پیسہ تو ہمارے پاس ہے، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی. تو ہمیں نماز پسند نہیں ہے نا، ہمیں نماز پسند نہیں ہے، ہمیں ذکر پسند نہیں ہے، ہمیں تلاوت پسند نہیں ہے. گنا چوسنے کو دل آ جائے تو 2 منٹ نہیں لگاتے، فوراً سے. کسی چیز کے کھانے کو دل آ جائے تو اس کو لینے میں دیر نہیں کرتے ہیں. کوئی کپڑا پسند آ جائے تو جلدی سے مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. کوئی جوتا پسند آ جائے تو لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کوئی گاڑی موٹر سائیکل پسند آ جائے تو لینے کے بغیر چین نہیں آتا ہے. تو معلوم ہوا اگر ہمیں نماز پسند آتی تو پڑھے بغیر بھی چین نہ آتا نا. پھر اس نماز کے پڑھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ معلوم ہوا پسند نہیں ہے، قرآن پڑھنا پسند نہیں ہے. تو ہماری پسند کیا ہوئی؟ ہمیں اندھیرے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا اندر ہم جھانکیں تو ہمیں صاف نظر آئے گا گناہ پسند ہے، نیکی اچھی نہیں لگتی. بس سارا دن زبان سے باتیں نکلتی ہیں، کبھی جھوٹ نکلا، کبھی گالی نکلی، کبھی کوئی بکواس نکلی، کبھی کوئی واہیات گندی بات نکلی. نہیں نکلتا تو درود شریف نہیں نکلتا، ذکر نہیں نکلتا. تو جب ہمیں گندگی پسند ہے تو گندگی کا نتیجہ گندا ہی ہوتا ہے، گندگی کا نتیجہ اچھا تو نہیں ہوا کرتا. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ رحمتیں نصیب کریں، مجھے اللہ تعالیٰ
برکتیں نصیب کریں، مجھے اللہ تعالیٰ عزتیں نصیب کریں، مجھے اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کریں، مجھے اللہ تعالیٰ سکون نصیب کریں، مجھے اللہ تعالیٰ آپس میں، خاندان میں، بیوی بچوں میں اللہ تعالیٰ پیار محبت کی زندگی نصیب کریں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی نعمتیں مل جائیں۔ اللہ نے نعمتیں دینے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ہمارا عجیب حال ہے کہ جو بندہ زنا کر رہا ہے، غور سے سنیے گا ذرا، جو بندہ زنا کر رہا ہے اس کے دل کی آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ میں زانی رہوں اور وہ رحمتیں جو ولیوں پر ہوتی ہیں وہ میرے اوپر بھی ہو جائیں۔ جو آدمی چور ہے وہ چاہتا ہے میں چور رہوں اور جو مہربانیاں اللہ کے دوستوں پر ہوتی ہیں وہ میرے اوپر بھی ہو جائیں۔ جو آدمی بے نمازی ہے وہ کہتا ہے وہ مہربانیاں جو نمازیوں پر ہوتی ہیں نا وہ میرے اوپر بھی ہو جائیں۔ اس وجہ سے تو وہ نمازیوں کو بھی برا کہتا ہے، اس کو یہ چیز نظر ہی نہیں آتی، کہتا ہے ان کے سجدوں میں کیا ہے، ان کی نمازوں میں کیا ہے، یہ تو ایسے اور ویسے ہیں، میں اچھا ہوں۔ یعنی میں بے نمازی ہو کر اپنے آپ کو ان لوگوں میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بے نمازی تو قارون، فرعون، حامان، شداد، یہ جو اللہ کے بڑے بڑے دشمن ہیں اللہ ان کی فہرست میں ان کو کھڑا کرے گا، اور یہ بے نمازی بن کے اپنے آپ کو ولیوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا مومن نیک نمازی اور بے نمازی اور خدا کا نافرمان فاسق فاجر کھلم کھلے اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں ہکو جائے ٹھیک ہے نا، ایک جیسے ہی ہیں سارے، ہماری نظر میں ایک جیسا ہو سکتا ہے، ہاں ہماری نظر میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا جس کے پاس زمین نہیں ہے اور دوسرا آدمی مربے کا مالک، ہم کہتے ہیں ہکو جائے کیویں ٹھیک ہے، ان کے پاس تو اپنا کاروبار ہے، ان کے پاس تو اپنی زمین ہے، ان کے پاس تو اپنی گاڑیاں ہیں، اور یہ غریب شدہ ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بندے بھلا ایک جیسے، یہ تو فرق ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور نافرمانی، اس میں ہمیں فرق نہیں پتہ چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن نیکی والی زندگی گزارنے والا، میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، نماز قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، میرے گھر میں حاضریاں دینے والا، وہ اور کھلم کھلے گانے بجانے والا، ناچنے والا اور بے حیائی کے کام کرنے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا اور گالم گلوچ کرنے والا، بہنوں کا حق کھانے والا، دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں سارے اکو جے ہو گئے، لا یستوون لا یستوون، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ دو بندے برابر نہیں ہو رہے۔ دیکھو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی نماز جماعت سے رہ گئی، ان کی نماز جماعت سے رہ گئی، وہ غلطی سے رہ گئی تھی، کوئی عذر تھا، مجبوری تھی، اس وجہ سے رہ گئی، تو اب ان کو بڑا افسوس ہوا، ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہے، اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ایک کے بدلے 25 نمازیں ثواب ملتا ہے، تو انہوں نے دل میں سوچ لیا کہ چلو آج میری جماعت سے نماز رہ گئی ہے تو میں اس نماز کو ذرا 25 دفعہ پڑھ لیتا ہوں تو مجھے 25 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ جب انہوں نے 25 نمازیں پڑھ لیں تو آواز آئی بندے
نمازیں تو 25 پڑھ لی ہیں، وہ جو امام کے ساتھ آمین تھی اس کا کیا بنے گا؟ برابری نہیں ہو سکی۔ دیکھا ایک آمین نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور ہم بغیر نماز پڑھے ہم نمازیوں کے برابر ہونا چاہتے ہیں، بغیر قرآن پڑھے قرآن والوں کے برابر ہونا چاہتے ہیں، ہم جھوٹ بول کے سچوں کے برابر ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم عزت تو چاہتے ہیں، ہم سکون تو چاہتے ہیں، لیکن سکون کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ چور چوری میں رہ کے اللہ کے ولیوں جیسی رحمت چاہتا ہے، بے نمازی رہ کے اللہ کے پیاروں جیسی مہربانیاں چاہتا ہے۔ سود خور، رشوت خور اس گند کو کھا کے جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو بات کہوں، جو دعا مانگوں اللہ قبول فرما لے، جبکہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی دور کا سفر کر گیا، حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے، ایک آدمی دور کا سفر کر کے آیا اور وہ چلتے چلتے اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو چکے تھے سفر کی وجہ سے، بال بھی اس کے بکھرے ہوئے تھے، گرد اور مٹی بالوں میں بھی پڑی ہوئی تھی، یعنی مسافر سفر کی وجہ سے ایسی حالت ہو چکی تھی کہ خامخواہ اس پہ ترس آ جائے۔ حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی سفر تھکاوٹ اور جو ہے وہ مسافری کی وجہ سے حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر خامخواہی ترس آئے، رحم آئے۔ فرمایا اس حال میں وہ بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑے اور کہے یا رب یا رب یا رب، فرمایا پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کے منہ پہ مار دے۔ بہنوں کا حق مار کے خیرات کر کے اماں ابا کو بخشوانا چاہتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا خوبصورت راستہ دیا ہے کہ اس کو تم اختیار کرو۔ میں عزت کا ضامن ہوں، میں خوشیوں کا ضامن ہوں، میں سکون کا ضامن ہوں، میں برکتوں کا ضامن ہوں، میں تمہاری کامیابیوں کا ضامن ہوں۔ میں تمہیں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم میرے بتائے ہوئے راستے پر آؤ، تمہیں یہ ساری نعمتیں، تمہاری چاہت، تمہاری سوچ، تمہاری خواہش اور تمہارے خیال سے بھی بڑھ کر اللہ تمہیں دے دے گا۔ لوگ کہتے ہیں آج تو ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندہ غموں کا مارا ہوا، ہر بندہ پریشان ہے۔ مجھے باوضو بیٹھا ہوں، 2 دن پہلے مجھے ایک ساتھی کا میسج آیا، وہ ہمارے سلسلے کے جو ہے وہ اوراد و وظائف پابندی کے ساتھ کر رہے تھے، قسم کھا کے کہہ رہے تھے اللہ کی قسم دل میں اتنا سکون ہے، ایسے لگتا ہے مجھے جیسے میں جنت میں ہوں۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ دکھوں بھرے جہان میں ان اعمال والی زندگی گزارنے والوں کو اللہ خوشیوں والی زندگی دینا جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سچ ارشاد فرمایا